یہ بات سچ ہے کہ ہماری بیٹیاں ہمارا ناز و غرور ہوتی ہیں، مگر جب یہی بیٹیاں گھر کی حدود و قیود سے نکل کر محض خود کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے جد و جہد کرتی ہیں اور اپنی کوشش اور اپنی محنت اور اپنی لگن سے اور اپنی مذہبی تعلیمات کا حتی الامکان پاس و لحاظ کرتے ہوئے جب اپنا ایک نمایاں اور ایک منفرد مقام حاصل کرتی ہیں، تو یہی بیٹیاں اس پورے سماج کا، اس پورے معاشرے کا ناز و غرور ہو جاتی ہیں، ان کا قیمتی اثاثہ ہو جاتی ہیں۔ میری مراد یہاں پر تشریف فرما ہماری بہن ڈاکٹر تمنا شاہین صاحبہ سے ہے۔ ان کا ہمسایہ ہونے کے ناطے میں نے ان کی تعلیمی سرگرمیوں کو اور ان کی تعلیمی جدوجہد کو قریب سے دیکھا ہے۔ اپنے تعلیمی ایام کے آغاز میں میں نے دیکھا کہ ان کے گرد و پیش کا ماحول ناسازگار اور نامساعد تھا، مگر انہوں نے اپنی کوشش اور اپنی لگن سے انہوں نے ان تمام چیزوں کو، راستے کی رکاوٹوں کو نہ صرف دور کیا بلکہ اپنے سنگ راہ کو سنگ میل بنایا۔ اس وقت آپ نے بنارس ہندو یونیورسٹی سے بی اے اور ایم اے کی ڈگری خصوصی اور امتیازی نمبروں سے حاصل کی، پھر وہیں پر رہ کر اپنے استاد محترم پروفیسر یعقوب یاور صاحب اور دیگر اساتذہ کرام کی نگرانی میں آپ نے بنارس میں اردو ادب آزادی کے بعد کے عنوان پر اپنی تھیسس مکمل کی اور پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ آپ کے مختلف عنوانات پر اور نسوانی جذبات و احساسات کی ترجمانی کرتے ہوئے تقریباً 45 مقالے، ریسرچ پیپرز، افسانے اور شارٹ اسٹوریز منظر عام پر آ چکی ہیں۔ آپ کے مضامین اور آپ کے مقالوں کا مجموعہ شیرازہ افکار بھی منظر عام پر آ چکا ہے اور قارئین نقد و نظر نے اسے داد و تحسین سے نوازا ہے۔ اپنے مشفق استاد اور اپنے کرم فرما محترم پروفیسر یعقوب یاور صاحب سے متاثر ہو کر آپ نے ان کی ہی ذات پر یعقوب یاور شخصیت اور فن کے عنوان سے بھی ایک کتاب تصنیف کی ہے، جو اس وقت طباعتی مرحلے پر ہے اور انشاءاللہ تعالی بہت ہی جلد اردو حلقوں میں دستیاب ہوگی۔ جب ان تمام گوناگون خصوصیات کی حامل شخصیت اور ہماری بہن یہاں تشریف رکھتی ہیں تو ہم سب کی یہ دلی آرزو اور تمنا ہوگی کہ آئیے گزارش کی جائے ڈاکٹر تمنا شاہین سے اور آج کی اس بزم کے اور آج کے اس عنوان کے حوالے سے ان کے تاثرات کو ہم سب جانیں سمجھیں۔ میں بہت ہی محبت کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں ڈاکٹر تمنا شاہین صاحبہ کو کہ تشریف لائیں اور اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں۔ بہت بہت شکریہ ارشد بھائی۔ صدر محفل مفتی بنارس حضرت مولانا عبدالباطن نعمانی صاحب، مہمان خصوصی میرے مشفق، میرے استاد محترم پروفیسر آفتاب احمد آفاقی سر، مہمان اعزازی ڈاکٹر نغمہ پروین صاحبہ، محترم جناب افسر صاحب، شہر بنارس کے معروف خوشفکر شاعر احمد اعظمی صاحب، اردو بی ٹی سی ٹیچرز ویلفیئر ایسوسی ایشن اتر پردیش بنارس کے اراکین و منتظمین، محبان اردو، میرے والد محترم بھی یہاں تشریف فرما ہے، حاجی وسیم صاحب، ماسٹر ضیاء الدین صاحب، میرے ہمسایہ، میرے بھائی جناب عشرت عثمانی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اردو بی ٹی سی ٹیچرز ویلفیئر ایسوسی ایشن بنارس کے تمام اراکین کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتی ہوں، جو گزشتہ 7 برسوں سے عالمی یوم اردو کی نسبت سے جشن اردو کا اہتمام کرتے چلے آ رہے ہیں۔ الحمدللہ آج ہم سب 8واں جشن اردو منانے کے لیے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں۔ 9 نومبر حضرت علامہ اقبال کا یوم پیدائش ہے اور اس دن اردو ڈے کے مناسبت سے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں الگ الگ نوعیت کے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں۔ میں اس ایسوسی ایشن کے صدر ڈاکٹر احتشام الحق بھائی بلکہ ان کی پوری ٹیم کی شکر گزار ہوں کہ اتنے معزز اسٹیج
اور مکرم سامعین کے درمیان اس پروقار تقریب میں اپنی بات کہنے کا موقع فراہم کیا۔ میں آپ سب کی تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اپنے وطن کی زینت اردو زباں ہماری، ہندوستان کی عظمت اردو زباں ہماری۔ اردو ہماری مادری زبان ہے اور ہمیں اپنی زبان پر فخر ہونا چاہیے، کیونکہ یہ صرف ایک زبان ہی نہیں بلکہ ہندوستانی تہذیب و تمدن کی امین و پاسدار بھی ہے۔ اردو خالص ہندوستانی زبان ہے، یہیں پیدا ہوئی، یہیں پروان چڑھی۔ ایک وقت تھا جب اردو صرف صوفیوں، فقیروں اور عوام کی زبان تھی۔ پھر وہ زمانہ بھی آیا جب یہ رئیسوں اور خواصوں کی زبان بنی اور اس زبان کا دائرہ وسیع ہونے لگا۔ اپنے ارتقائی سفر طے کرتے ہوئے آج یہ زبان ہندوستان کی بلکہ ملک کی ترقی یافتہ زبان کی حیثیت سے پوری دنیا میں اپنی شناخت قائم کر چکی ہے۔ اردو قومی یکجہتی کی زبان ہے، اردو انقلاب کی زبان ہے، اردو عشق و محبت کی زبان ہے۔ دنیا کے مختلف حصوں سے تعلق رکھنے والے شعراء نے اپنے اپنے طریقوں سے اردو زبان کی عظمت اور اہمیت بیان کی ہے۔ بنارس کے معروف شاعر سلیمان آصف صاحب کے دو شعر عرض کرتی ہوں۔ اردو تو شجاعت کی، عدالت کی زبان ہے، انصاف کی، تہذیب و شرافت کی زبان ہے۔ اردو سے تمہیں خوف ہے کس بات کا آخر، اردو سے تمہیں خوف ہے کس بات کا آخر، اردو تو فقط مہر و محبت کی زبان ہے۔ مادری زبان کی خاص اہمیت ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مادری زبان انسانی جذبات و احساسات کے اظہار کا بہترین وسیلہ ہوتی ہے۔ دنیا کے تمام دانشوروں، سائنسدانوں اور ماہرین تعلیم نے مادری زبان کو انسانی غور و فکر کا صحت مند وسیلہ اظہار قرار دیا ہے۔ جب زبان کے تعلق سے کوئی بات ہوتی ہے یا کسی خاص دن کو عالمی سطح پر قبولیت بخشی گئی ہو تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر سال اس دن اس زبان کے فروغ اور نشر و اشاعت کے لیے کوئی ٹھوس لائحہ عمل تیار کیا جائے اور یہ طے کیا جائے کہ کم از کم 10 بچوں کو اپنے طور پر اردو زبان کی تعلیم دی جائے۔ دراصل ہماری قوم کا یہ المیہ ہے کہ آج بھی ہم تعلیمی میدان میں بہت پیچھے ہیں۔ افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ شادی بیاہ اور دوسرے موقعوں پر ہم خوب پیسے لٹاتے ہیں، جہاں نہیں خرچ کرنا چاہیے زیادہ وہاں ہم کچھ دلی سے کرتے ہیں، لیکن اسکولوں اور کالجوں کی فیس جمع کرنے کے لیے ہم اس سے کتراتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں۔ ساتھیوں، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دیجیے۔ دیکھیے، تبدیلی فطرت کا قانون ہے۔ زمانہ جس تیز رفتاری سے ترقی کر رہا ہے، ایسے حالات میں یہ اندازہ لگانا انتہائی مشکل ہے کہ آنے والے 10 سالوں میں ہم ترقی یا تنزلی کی کس منزل پہ ہوں گے، کس مرحلے پہ ہوں گے، معاشرہ کس طرف جائے گا اور لوگوں کی ضروریات اور شوق کس حد تک بدل چکے ہوں گے۔ بظاہر ہونے والی نت نئی ترقیات اور ایجادات غیر محسوس طریقے سے ہم کو اپنا غلام بناتی جا رہی ہیں۔ جو چیزیں ہماری سہولت اور آسانی کے لیے بنائی گئی ہیں وہ ہمارے دل و دماغ پر اس طرح قابض ہو رہی ہیں کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم اپنا قیمتی وقت کہاں صرف کر رہے ہیں۔ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے بچے ہماری توجہ کے مستحق ہیں، اس لیے ہمیں ان کی تربیت پر خاص دھیان دینا ہوگا۔ ان کی ابتدائی تعلیم اس طرح کرانی ہوگی کہ وہ دین سے غافل بھی نہ ہو اور دنیا سے مایوس بھی نہ ہو، بلکہ مغربی تہذیب کے بڑھتے اثرات سے دامن بچاتے ہوئے زمانے کی دوڑ میں اپنی شناخت قائم کر سکیں۔ آج جو ماحول چل رہا ہے اس سے ہم اور آپ بخوبی واقف ہیں۔ انگریزی کا دورہ ہے ہر طرف، تو میں یہ نہیں کہتی کہ آپ انگریزی کی تعلیم مت دلائیے اپنے بچوں کو، لیکن اپنے بچوں کو، اپنے نونہالوں کو اردو میں ان کی ابتدائی تعلیم اردو میں کیجیے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم اپنے بچوں کو مشرقی علوم کی اہمیت بتائیں گے، مادری زبان سے ان کا رشتہ مضبوط رکھیں گے۔ میں یہ بھی نہیں کہتی کہ آپ زمانے کا مقابلہ مت کیجیے، سائنس اور ٹیکنالوجی
یا دوسری ہندوستانی زبانوں سے، ترقی یافتہ زبانوں سے اپنے بچوں کو دور رکھیے، ہے نا. بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے بچوں کی ابتدائی تعلیم مادری زبان میں دلائیے اور ان کو بار بار یہ بتائیے کہ اردو ہماری مادری زبان ہے اور اپنی زبان کو پڑھ کر بھی دنیا کے مختلف حصوں میں ہم اپنی فتح کے جھنڈے لہرا سکتے ہیں. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اس کی شروعات ہمارے اور آپ کے گھروں سے ہوگی. چونکہ میرا تعلق تعلیمی ادارے سے ہے، اس لیے اکثر و بیشتر میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ اردو پڑھنے والا طالب علم خود کو کمتر محسوس کرتا ہے. بہت دھیمے سے بولتا ہے کہ اردو میں BA کیا ہے یا اردو میں MA کر رہا ہوں. یہ احساس کمتری جو ہے اس کو ہمیں نکالنا ہوگا. تو یہ کہاں سے پیدا ہو رہی ہے؟ یہ ہمارے معاشرے سے پیدا ہو رہی ہے. کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں غیر ملکی زبان، خاص طور پر انگریزی زبان کو ترجیح دی جا رہی ہے. اردو کے مقابلے اس کو ترجیح دی جا رہی ہے. اندھی مغربی تقلید نے معاشرے میں بہت سی خرابیاں پیدا کی ہیں، اس سے ہم اور آپ بخوبی واقف ہیں. لہٰذا یہاں معزز و مکرم سامعین، خواتین و حضرات جو موجود ہیں، ان سے میری صرف اتنی گزارش ہے کہ وہ ابھی سے، آج ہی سے اس کی شروعات کرنے میں پہل کریں. اردو زبان چونکہ ہماری مادری زبان ہے، اس لیے اس کی ترویج و اشاعت اور ترقی کی ذمہ داری ہماری ہے. اگر ہم ہی اس کو نیگلیکٹ کریں گے، اوائڈ کریں گے، تو دوسرے لوگ اس میں ڈگری حاصل کرنے کے بجائے دوسرے عنوانات یا دوسرے مضامین میں ہی اپنی پہچان بنائیں گے. لیکن جب ہمارے گھر سے شروعات ہوگی، ہم خود اپنے بچوں کو بتائیں گے، تو ہمارا بچہ کانفیڈنس میں ہوگا. وہ جہاں کہیں بھی ہوگا، ہندوستان کے بلکہ بیرون ممالک کے کسی بھی حصے میں ہوگا، کسی بھی خطے میں ہوگا، وہ یقین سے، خود اعتمادی کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں میں نے فلاں زبان میں تعلیم حاصل کی ہے، یہ میری مادری زبان ہے. تو ہم سب کو اپنی سوچ اور خیالات کو انگریزی کی غلامی سے آزادی دلانا چاہیے. ہم آزاد تو ہو گئے، آزاد ہندوستان میں سانس لے رہے ہیں، لیکن ذہنی طور پر ہم کہیں نہ کہیں ابھی غلام ہیں. کوشش کیجئے اردو زبان کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے، اور یہ سب تبھی ہوگا جب ہم سب مل کر اپنے گھروں میں اردو کو باقی رکھیں گے، زندہ رکھیں گے. ہم سب کو اردو کی بقا اور تحفظ کے لیے اجتماعی کوشش کرنی چاہیے. تبھی یہ زبان بچی رہے گی، باقی رہے گی اور زندہ و سلامت رہے گی. بنارس کے شاعر نذیر بنارسی معروف شاعر تھے. انہوں نے بنارس کی تعریف میں بھی بہت سے اشعار کہے ہیں، بلکہ اس کی تعریف میں پوری نظمیں لکھی ہیں. تو انہوں نے اردو زبان کے لیے ایک شعر کہا تھا، جو آزادی کی میرے کارواں ہے، جو آزادی کی میرے کارواں ہے، یہی، جی ہاں، یہی اردو زبان. تو اردو زبان صرف ہماری مادری زبان ہی نہیں ہے، بلکہ اس زبان میں ہماری پوری تاریخ ہے. جنگ آزادی سے لے کر تقسیم ہند تک کے ہو چکا واقعات، جو حالات اس وقت تھے، وہ سب ہمیں اردو زبان میں، ہمارے ناولوں میں، ہمارے افسانوں میں، ہماری تاریخی کتابوں میں موجود ہیں. تو صرف زبان تک محدود نہ رکھیے، بلکہ اردو ادب میں بھی اپنے بچوں کو داخل کرائیے، ادب کی تعلیم دلائیے، تاکہ اردو کا وجود باقی رہے اور آئندہ زمانے میں اور آج بھی ہم فخر کے ساتھ کہہ سکیں کہ ہم نے اردو کی تعلیم حاصل کی. بہت بہت شکریہ.